تاہم پھر بھی وہ پر امید تھیں کہ وہ اسے دلائل سے قائل کر ہی لیں گی، مگر اچانک جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا اور ذہن نے جذب کیا وہ انہیں اچنبھے اور مشکل میں ڈال گیا۔ سفینہ لاٹ سے آنے والے اپنے کزنز کے ساتھ اس کا جو برتاؤ تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے ماموں اور خالاؤں کے بچوں سے تو اسے جیسے پرخاش تھی، مگر ان سب کے ساتھ وہ کیسے گھلا ملا ہوا تھا، تو گویا کہ وہ بہت پہلے سے ان لوگوں کو جانتا، ان سے میل ملاپ رکھتا رہا تھا۔ وہ تو جیسے شردر ہی رہ گئیں۔ اس بات کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ فرحاد علی ولا سے سفینہ لاج کا سفر انہیں بتائے بغیر طے کر لے گا۔ اسی پر بس نہیں رہی، زوہا کی طرف اٹھتی ٹھہرتی اس کی والہانہ نگاہیں ان کی عقابی بصارتوں سے مخفی نہیں رہی تھیں۔ وہ ماں تھیں، اس کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے رویے میں ایک واضح تبدیلی محسوس کر رہی تھیں۔ وہ جو زیادہ تر اپنا وقت اپنے کام میں مگن خاموشی سے گزارتا تھا، اب بات بات پر ہنسنے مسکرانے لگا تھا۔ غصے کا گراف بھی پہلے کے نسبت نیچے آ گیا تھا، البتہ اپنے ننیالی کزنز کے ساتھ اس کی رعونت اور بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر محسوس کرتیں کہ اب وہ ببانگ دہل انہیں واشگاف لفظوں میں سخت سخت سنانے لگا تھا۔ ان کے اوچھے مذاق اور بے باک فکرے بازی پر پہلے کی طرح تحمل کا مظاہرہ قطعاً نہ ہوتا، بلکہ وہ انہیں ملامت اور نصیحت کا ایسا کڑا گھونٹ پلاتا کہ دنوں وہ پلٹ کر احتشام ہاؤس نہ آتیں اور یہ بات سمر بیگم کو سخت ناگوار گزرتی۔ انہیں سمجھائیں ماما کہ مجھ سے بے تکلف مت ہوا کریں، خصوصاً ان ثنا صاحبہ کو اچھی طرح یہ بات باور کروا دیں کہ میں فرحاد علی ہوں، مجھ میں ان کی بے ترتیب اور حیا و تمیز سے عاری شخصیت برداشت کرنے کی اہلیت نہیں، وہ میرا ضبط نہ ہی آزمائیں تو بہتر ہے۔ کبھی کبھی ماما اسے دبے لفظوں میں سمجھاتیں تو وہ حد سے اکھڑ جاتا، اور اس کے اس طرح چراغ پا ہونے والی عادت سے وہ خود خائف رہتی تھیں، لہٰذا ان سب کو بھی نرم لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتیں۔ فرحاد کا زہر خون ہونا ان کی نفرت اور شدید ناپسندیدگی کا خماس تھا، مگر وہ لڑکیاں جنہیں ان کے والدین کچھ نہیں کہتے تھے، انہیں بھلا کب عادت تھی کسی کی سننے کی؟ سمر بیگم کی بات وہ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن جاتی، خصوصاً ثنا کے لیے تو وہ بہت مشکل تھا فرحاد سے دور رہنا، ساتھ ہی خود کو بدلنا بھی۔ در حقیقت اتنا تو انہیں اندازہ تھا کہ فرحاد کس طرح سوچتا ہے، مگر کس کے لیے سوچتا ہے یہ راز گویا ان کے دل اور دماغ میں بھونچال سا لے آیا تھا۔ جس سسرال سے وہ سخت الرجک تھی، ان کا بیٹا وہیں لڑکی کو دل دے بیٹھا تھا، اور بھلا دل کے بغیر بھی کوئی جیتا ہے؟ اور سسرال بھی کون سی؟ سوتیلی سسرال۔ انہیں تو سگے ساس سسر گوارا نہ تھے، کجا کے سوتیلی سسرال، اور وہ بھی ساس جیٹھ جٹھانیوں اور نندوں والی بھری پوری سسرال۔ انہیں فرحاد کے اس فیصلے سے حد درجہ اختلاف تھا، تاہم فی الحال چونکہ اس نے خود سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ منتظر تھیں کہ وہ کچھ کہے تو وہ اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیں کہ انہیں علی ولا اور سفینہ لاٹ سے کوئی تعلق رکھنا گوارا نہیں، مگر وہ ہنوز خاموش تھا، لہٰذا وہ بھی چپ تھیں۔ مگر دوسری طرف اس نے داجان کو ساری بات کہہ سنائی تھی۔ زوہا کا ایک بہت اچھا پروپوزل آیا ہوا تھا، یہ اطلاع اسے صبیحہ سے ملی تھی، چنانچہ وہ خود بھی سنجیدہ ہو گیا تھا، گو کہ صبیحہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ فی الحال آنرز مکمل کرنے سے پہلے تو کوئی بھی زوہا کی شادی کے حق میں نہیں ہے، مگر منگنی تو بہرحال کی جا سکتی تھی، اور اسی خدشے کے پیش نظر اس نے پاپا سے بات کرنے کی کوشش کی، جسے ماما نے مسلسل مسلط رہ کر ناکام بنا دیا تھا، تو اس نے سارا معاملہ داجان کے گوش گزار کر دیا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے احتشام صاحب کو بلاوا بھیجا تھا۔ اپنے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ کرنا شامی بیٹا، نہیں تو زندگی روک بن جائے گی، تمہیں تو بہتر اندازہ ہوگا اس بات کا۔ احتشام صاحب کئی دن بعد اس طرف آئے تھے، لمبی تمہید اور ادھر ادھر کی باتوں کے بالآخر داجان اس موضوع پر آ ہی گئے جس کی خاطر انہوں نے انہیں بلایا تھا۔ احتشام صاحب نے قدرے سکون کا سانس لیا، تو گویا اس سلسلے میں بلوایا تھا انہوں نے۔ جی پاپا، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، مگر یقین کریں فرحاد نے ضمن میں مجھ سے اب تک کوئی بات نہیں کی، البتہ مجھے کسی حد تک اندازہ ضرور ہے، انہوں نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے جیسے اپنی صفائی پیش کی۔ داجان مبہم سا مسکرائے۔ معلوم ہے مجھے کہ اس نے تم سے فی الحال کوئی تذکرہ نہیں کیا، مگر وہ ایسا کرنا ضرور چاہتا تھا۔ چائے کا سپ لیتے انہوں نے ایک بامعنی وقفہ دیا۔ تو اسے کس نے روکا تھا؟ احتشام قدرے الجھن بھرے لہجے میں بولے تھے، مگر جو ہی والد کی نظروں سے نگاہ ملی از خود بنا رکے سمجھ میں آ گئی۔ ایک گہری سانس ان کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں پاپا، فرحاد اب تک اپنی ماں سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا ہے، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ سمر اور وہ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ داجان بیٹے کی بات سن کر جانے کیوں خاموش ہی رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے پاپا کہ دو محبت کرنے والے بھی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتے، ساتھ رہتے ہوئے بھی، دور جانے پر بھی؟
دا جان کو بیٹے کی آنکھوں اور لہجے میں تفکر ڈوبتا ابھرتا نظر آ رہا تھا۔ بات اپنی انا کے خول سے نکلنے کی ہے شامی بیٹا۔ جب انسان خود پرستی کی دبیز تہوں پر دبتا چلا جائے تو دوسروں کا احتجاج اور خواہش محض ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ مگر بہرحال ہم اس وقت ایک ماں اور بیٹے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چند ثانیے کے لیے رکے۔ احتشام صاحب ہمتن گوش تھے اور ثمر خواہ کتنی ہی خود پرست اور انا پسند کیوں نہ ہو، بیٹے کی خوشیوں کے خلاف جانے والی ہرگز نہ ہوگی۔ انہیں امید ہی نہیں ممتا کی کمزوری پر بھی یقین تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ ثمر رشتوں اور بندھنوں کے تسلط سے آزاد ایسی عورت ہے جو اپنے آگے کسی کی سننے کی روادار نہیں، اولاد کی بھی نہیں۔ ثمر ایک حاکمانہ نیچر کی عورت ہے پاپا، محبت کو جبر کی حد تک استعمال کرنے کی عادی۔ احتشام صاحب قطعاً سنجیدہ تھے، البتہ ان کے لہجے سے کسی قسم کی نفرت یا بیزاری کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں تم بھی انکار کر رہے ہو؟ داجان سست لہجے میں بولے۔ ہرگز نہیں پاپا۔ والد کے تھکے ہوئے لہجے پر احتشام صاحب چونک اٹھے۔ ہر شخص کو اپنی لائف اپنی رضا اور خواہش کے مطابق گزارنے کا حق ہے اور میں اپنے بیٹے کو اس حق سے دستبردار نہیں کر سکتا، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اور ثمر، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو غالباً اپنی کسی بھانجی یا بھتیجی کو۔ یہ فرحات کی زندگی کا معاملہ ہے پاپا، میں بابر کی طرح اسے بھی اپنے فیصلے میں آزاد سمجھتا ہوں۔ داجان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ اور یہی بات ثمر کو سمجھانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ فرحات کی زندگی کو تلخ کرنا نہیں چاہے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو بھی میں فرحات کا ساتھ دوں گا، فیصلہ کن حتمی لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہلے اپنے گھر کا ماحول سازگار بناؤ اور ثمر کو قائل کرو، پھر سفینہ لوٹ جا کر خود بات کرنا، یہ بہت نازک مرحلہ ہوگا۔ ثمر بیٹی کا رویہ اس معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سفینہ لوج کے نام پر ان کا لہجہ بے حد دھیما ہو گیا تھا۔ احتشام صاحب نے قدرے گہری نظر سے والد صاحب کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ٹھہرا غبار واضح تھا۔ چند بوجھل لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے، وہ گہری سانس بھر کر سوچ کے گھنے جنگل سے نکلے۔ جی پاپا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر میں فرحات کی خواہش کی شدت کو جانتا نہ ہوتا تو شاید اسے دشوار راہ پر چلنے سے ہی روک لیتا، مگر نہیں شامی، یوں سمجھو کہ تمہارا بیٹا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ وہ خلیج جو میں نے خونی رشتوں کے مابین اپنی خود پسندی کے باعث پیدا کی، وہ اسے پاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارے باپ کے کمزور وجود سے پچھتاووں کی سوئیاں نکال رہا ہے وہ، اسے مت روکنا۔ داجان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ سن رہی تھیں، ان کا لہجہ اتنا دلگیر اور آواز اتنی مدھم تھی کہ احتشام صاحبہ مشکل سن سکے۔ لبوں تک بہت سے الفاظ آئے مگر وہ انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ جو شخص خود کٹہرے میں کھڑا اپنے ضمیر کے فرد جرم عائد کرنے پر ندامت سے چور ہو، اسے مزید ملامت کرنا بذات خود جرم ہوتا ہے۔ میں اپنی کوشش کو انشاءاللہ کامیابی سے ضرور ہمکنار کروں گا، آخر کو وہ میرا بیٹا ہے، اور جس طرح آپ نے میری خوشیاں حاصل کرنے میں میری معاونت کی، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ والد کو تسلی دیتے ہوئے ان کا انداز احساس تشکر سے لبریز تھا۔ داجان کے لبوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ عزت نے تو 2 دن بعد کا کہا تھا، مگر ابھی اسی شام اچانک چلے آئے تو وہ سب حیران رہ گئے۔ کتنے دن بعد انہیں دیکھا تھا۔ حسب عادت امی جی کا ہر دم تنا تنا رہنے والا چہرہ نرم تاثرات کی آماج گاہ بن گیا۔ نرمین نے حسب معمول بہت غور سے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ سمیر بھی اس وقت گھر پر تھا، لہٰذا اسے دیکھ کر آبی کی آنکھوں میں بھی حیرت اتر آئی تھی۔ اس بار بہت دن بعد واپسی ہوئی آبی، میں سمجھا آپ نے وہاں بھی کوئی آفس کھول لیا ہے۔ آبی کی حیرت کو محسوس کرتے ہوئے سمیر بہت خوشگوار موڈ میں کہہ رہا تھا۔ شرمین نے نرمین کی حیرت سے کشادہ ہوتی آنکھیں دیکھیں تو مسکرا دی۔ امی جی بھی متبسم تھیں۔ ہاں، بس ایک کے بعد دوسری ڈیلنگ ہوتی چلی گئی تو میں نے سوچا کہ جب یہاں آ ہی گیا ہوں تو سارے معاملے نپٹا کر ہی چلوں۔ یوں بھی یہاں کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، عزت کے ہوتے کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ صوفے پر بیٹھ گئے، لہجے میں کامیابی کی مسرت پھوٹ رہی تھی۔ وہ سب ان کی بزنس اپروچ پر کچھ تلخ سے ہو گئے، گویا گھر کی قطن پرواہ نہ تھی۔ ہاں، مگر آپ کو انفارم تو کرنا چاہیے تھا، میں کتنا پریشان رہی، بچے الگ ٹینس تھے۔ امی جی نے ان کی توجہ گھر کی طرف دلائی۔ از خود لہجے میں تیکھا بندر آیا، وہ بھی جیسے چونکے۔ کیوں، اس میں ٹینشن لینے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ان کی تیوریاں چڑھ گئیں اس بات پر۔ میں بزنس ٹور پر گیا تھا، کیا یہ بات تم سب کی نالج میں نہیں تھی؟ وہ سب تو معلوم تھا، مگر انسان کوئی خیر خبر بھی دیتا ہے، یہ نہیں کہ جا کے پیچھے والوں کو بھول ہی بیٹھیں۔ امی جی کا پارا ان کی بات پر چڑھ گیا۔
سمیر نے قدرے بیزاری سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اپنے اپنے ترکش سنبھالنے والے تھے۔ گویا جھگڑا یقینی تھا۔ تو میں یہ سب کرتا کس کے لیے ہوں؟ تم لوگوں کے لیے، مگر تم احسان فراموش لوگ ہو، بجائے خوش ہونے کے الٹی باتیں بناتے ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو میں عیاشیاں کر رہا تھا وہاں، اسی لیے بھول بیٹھا تم سب کو؟ غصے سے یاور صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ زہرا بیگم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ ایک تو بات کو کہیں سے کہیں لے جانا کوئی آپ سے سیکھے، غلطی کر کے بھی سینہ زوری تو سرشت میں ہے آپ کی۔ وہ بھی تنتنا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اگر ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ احسان نہیں، فرض ہے آپ کا، حق ہے میرا اور میری اولاد کا۔ کوئی بھیک مانگنے نہیں چلے آئے اس گھر میں ہم۔ دوبارہ جواب موصول ہوا تو یاور صاحب کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ سمیر نے ایک تلخ نظر والدین پر ڈالی اور باہر کی راہ لی۔ کئی دن بعد مل بیٹھنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھی دائمی تنازع کی نظر ہو گیا۔ کیے جاؤ گھٹیا باتیں، کم ضرف لوگوں کے اعتبار کبھی بدلتے ہیں۔ تم جیسی عورت صرف یہی باتیں کر سکتی ہے۔ شوہر اتنے عرصے بعد آیا، اس کی مزاج پرسی تو کی نہیں، شکایتوں کا دفتر کھول لیا۔ تمہیں برداشت نہیں ہوتا میرا اس گھر میں سکون سے رہنا؟ اشتعال سے بھرے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شرمین کو اس لمحے ان دونوں پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ آپس میں لڑتے وہ دونوں ہی تہذیب کے دائروں سے نکل جانے کے عادی تھے۔ شائستگی اس لمحے ان کا دامن چھوڑے چلے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر سے باہر رہنے کا یہی تو بہانہ بنایا ہے تم نے یاور علی۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہیں، مگر کام کی آڑ میں تم چھپ نہیں سکتے۔ زہرا بیگم کی شعلہ صفت آواز میں شک کے سائے سرسرا رہے تھے جو ان بیٹیوں کے سامنے اس ہرزہ سے رائی پر یاور صاحب کا خون کھولا گئے۔ جس گھر میں ہو تم جیسی عورت، وہاں آنا بھی کسی کو پسند ہوگا زہرا بیگم؟ وہ تو میں اپنی اولاد کی خاطر آ جاتا ہوں، وگرنہ تمہاری صورت دیکھنے کی تو کبھی تمنا نہیں رہی۔ وہ تو مجھے کون سی حسرت کھائی جا رہی ہے یاور علی؟ میں نے بھی تمام عمر سمجھوتا ہی کیا ہے تم سے، جانے کس ذوم میں ہو تم۔ لہجہ زہر خون تھا۔ معلوم ہے مجھے، تمہیں تو سمجھوتا ہی کرنا تھا، ساری شدتیں تو تم پہلے ہی کہیں۔ چپ ہو جاؤ یاور علی، وگرنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کم ضرب ہو تم جو ذرا سی بات آج تک نہیں بھلا سکے، مگر یاد رکھنا جس جذبے کی سزا تم نے آج تک مجھے دی ہے وہ صرف انسانوں کا مقدر ہوتا ہے، تم جیسے پتھر سنگ دل چٹان کا نہیں، اور اسی کا غم تمہیں مار رہا ہے۔ جانے یاور صاحب کیا کہنے جا رہے تھے کہ زہرا بیگم نے چیخ کر انہیں روکا تھا۔ وہ دونوں ہکا پکا دھواں دھواں نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں جو اس لمحے ایک دوسرے کے ایسے دشمن لگ رہے تھے کہ بس نہیں چلتا تھا قتل کر ڈالیں ایک دوسرے کو۔ کوئی راز چھپا تھا ان کی باتوں میں۔ شرمین آگے بڑھ کر کچھ پوچھنا چاہتی تھی، انہیں روکنا بھی چاہتی تھی کہ نرمین اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ چھوڑ دو مجھے نرمین، آج پوچھنے دو مجھے اس شب کی وجہ۔ آخر کس جذبے کی تسکین کرتے ہیں یہ دونوں اس طرح لڑ کر؟ کس بات کا انتقام لے رہے ہیں ایک دوسرے سے اور ہمیں بھی مسلوب کیے جا رہے ہیں؟ شرمین اس کے بازو میں مچل مچل گئی تھی، مگر نرمین نے بے دردی سے آنسو بہاتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی، حتیٰ کہ کمرے تک اس کو لا کر دروازہ لاک کر دیا۔ پلیز شرمین، خود کو سنبھالو پلیز، مجھے جانے دو، آج حساب کتاب کرنے دو مجھے بھی نرمین۔ شرمین جیسے ہسٹیرک ہو جا رہی تھی، مگر اس نے اسے جانے نہیں دیا۔ بالآخر اس کے کندھوں پر سر رکھ کر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یاور صاحب کی واپسی پر عزت کو ان سے بہت سے کاروباری معاملات پر بات کرنی تھی، مگر جس دن وہ واپس آئے اس کے دوسرے ہی دن اسلام آباد میں ایک اہم ڈیلنگ اور اپنے ادھر والے آفس کے عملے کو مستعد کرنے جانا پڑا۔ اسلام آباد میں بھی ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ ان کی خواہش تو شروع سے یہی رہی تھی کہ عزت وہاں کا بزنس سنبھال لے، مگر وہ والدین کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور ساتھ جانے پر بھی بی بی جان راضی نہیں تھیں۔ اپنے روشنیوں کے اس خوبصورت اور پیارے شہر کراچی سے انہیں بہت محبت تھی۔ یہاں رہیں خواہ کیسے بھی رہیں، یہ ان کا مقولہ تھا، اور عزت اپنی ماں کی خواہش کو پس پش نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا اکثر و بیشتر وہ اسلام آباد جاتا رہتا تھا۔ البتہ قیام و سکونت ادھر ہی تھی، لہٰذا یاور صاحب کو ادھر بہت وقت دینا پڑتا تھا۔ اس بار اس کے جانے کا پروگرام تھا، مگر یاور صاحب زہرا بیگم کی باتوں اور تکرار کے باعث خاصے رش موڈ میں تھے، لہٰذا جو ہی انہوں نے اس کی بجائے وہاں جانے کا قصد ظاہر کیا، وہ بھی ان کے مزاج کو دیکھتے خاموش ہو رہا اور وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ ادھر بی بی جان نے نکاح کی تیاریاں تیز سے تیز کر دی تھیں۔ 7 دن بعد تقریب تھی۔ عزت کا دل پہلی پہلی خوشی کے حصول پر تازہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا، مگر پتہ نہیں وہ کیا سوچتی ہوگی، اس کی فیلنگز کیسی ہوں گی جسے چند دن بعد اس کا ہو جانا تھا، جس کے خیال اور خواب کے بارے میں وہ کچھ بھی جانتا نہیں تھا۔ البتہ زندگی کے بہت سے حسین لمحوں کو اس کے ساتھ کا تحفہ سمجھ کر اس کا منتظر تھا۔
بیوی جان اس موقع پر اس کی بھرپور توجہ چاہتی تھیں اور ان کی خواہش کچھ ایسی ہی غلط بھی نہ تھی، مگر یاور صاحب کی غیر موجودگی میں اس کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ ان کی واپسی پر اس نے سوچا تھا کہ اسے بیوی جان کی شکایت دور کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر ایسا ہونا اب مشکل ہو گیا۔ یاور صاحب آتے ہی دوبارہ چلے گئے، لہٰذا اس کی مصروفیت وہی رہی اور وہ ان کو اس افراتفری کے باعث اپنے نکاح کی خبر بھی نہیں دے سکا۔ میرا تو خیال ہے صبیحہ تم نکاح والے دن سرخ زرتار جوڑے کی بجائے فیروزی کلر کا شرارہ سوٹ بنا لو، یقین کرو بہت سوٹ کرے گا۔ شفق اور نمیرہ آج کل ادھر ہی رہتی تھیں، سعدیہ پھوپھو نے ان کو یہاں رکنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی، گو کہ کبھی منع تو نہیں کیا تھا، مگر اپنے شوہر کے مزاج کے باعث وہ خود بھی دوڑ دوڑ کر میکے آنے سے گریز کرتی تھیں۔ نہیں، بلکہ ایسا کرو، ڈیپ بلو کلر پسند کرنا، بہت اچھا لگے گا۔ زوہا نے بھی شفق کا ساتھ دیا، جو کہ اس کے نیلے رنگ کے شیڈ سے ناپسندیدگی کے باعث اسے چھیڑ رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، نیلے کے تو سارے شیڈز ہی اچھے ہوتے ہیں۔ مدت گرم گرم فرینچ فرائز کی پلیٹ اندر لاتے حسب عادت بغیر بات سمجھے بولی تھی۔ اس نے ان تینوں کو شدید غصے سے گھورا۔ دیکھ لیجئے امی، یہ لوگ مجھے بلا وجہ غصہ دلا رہی ہیں۔ صبح سے اب تک یہی طے نہیں ہو سکا کہ نکاح کا جوڑا کس رنگ کا ہوگا۔ بی بی جان نے کل ہی فون پر سفینہ بیگم سے کہا تھا کہ اس سلسلے میں صبیحہ کی پسند معلوم کی جائے، لہٰذا سبھی اسے ستائے جا رہے تھے۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں اور درجنوں مشورے۔ بہنیں ہیں، مذاق کر رہی ہیں، اب تم بھی تو فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگا رہی ہو۔ امی مدت کے نئے سل کر آئے جوڑے کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں، ڈپٹ کر بولی، اسے تو فیصلہ کرنے میں تاخیر کرنے کی عادت ہے تائی جان، اب دیکھیے نا کس قدر مشکل سے مانی ہے نکاح کے لیے۔ نمیرہ باجی نے بھی اسے دیکھتے ہی شوخی سے کہا، وہ تو بیچارے عزت بھائی کی شدتیں ہیں کہ رنگ لے آئیں، وگرنہ ان محترمہ نے تو انہیں ایک آدھ صدی کا بن باز دے دینا تھا۔ زوہا نے بہن کے کان میں سرگوشی کی تو نمیرہ ہنس پڑی۔ اس دوران امی باہر چلی گئی تھیں۔ رہنے دو، سب اوپری باتیں ہوتی ہیں، دل میں تو لڈو پھوٹتے ہیں۔ مدت نے رخسانہ بیگم کے جاتے ہی واشگاف لفظوں میں اعلان کیا، انداز ایسا پختہ تھا کہ صبیحہ نے کھینچ کر اسے کشندے مارا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں یا نہیں؟ غصے سے اس نے آنکھیں دکھائیں، جو کہ اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر زوہا پر جھک گئی تھی۔ سب بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ سمرہ بھابھی بولیں، مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، انداز صاف چھیڑنے والا تھا۔ بہرحال اب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور صبیحہ تم بتاؤ کہ کون سا کلر پسند ہے تمہیں؟ آنٹی کا فون آنے والا ہوگا۔ آخر کار نمیرہ بھابھی نے ان سب کی توجہ اصل معاملے کی طرف دلائی۔ پتہ نہیں، کوئی سا بھی بتا دے نمیرہ باجی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے مدت کے لائے ہوئے کیٹلاگ ایک طرف ڈالتے ہوئے قدرے الجھ کر کہا، کیا بات ہے صبیحہ؟ اس کے بے دلی سے کہنے پر زوہا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ باہر دادی جان کو سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھا تو تیزی سے اوپر چلی آئی۔ آج کل وہ ہمہ وقت اس کے چہرے پر خوشیوں کے سائے ڈھونڈتی رہتی تھیں۔ ایک عجیب طرح کا خوف ان کے دل میں آ سمایا تھا کہ جانے وہ خوش ہے کہ نہیں، اور وہ انہیں اپنے مطمئن ہونے کا عندیہ دیتی نگاہوں کو جھکا کر مسکرا دیتی تھی، مگر جو نکاح کا دن قریب آتا جا رہا تھا وہ خود بخود تذبذب میں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک قطعی انجان شخص کے ساتھ زندگی کا ناطہ جوڑا جا رہا تھا۔ گھبراہٹ فطری تھی، جانے وہ شخص کیسا ہو، اس کے مزاج کے ساتھ نباہ بھی کر سکے گی یا نہیں، سمجھوتے کی پتہ نہیں کتنی راہیں چلنا پڑے، مگر نہیں، زندگی میں خوشیوں بھری راہ گزر بھی تو آتی ہے، پھر تاریک پہلو کیوں سوچا جائے؟ آنٹی اتنی اچھی ہیں، یقیناً عزت بھائی بھی اچھے ہوں گے۔ زوہا دن میں کوئی 10 بار اس کی شکل پر پریشانی کے بادل منڈلاتے دیکھ کر اسے سمجھاتی تھی، ارے صبیحہ تم یہاں ہو، بیٹا وہاں سب لڑکیاں تمہیں بلا رہی ہیں۔ رومانہ چچی اس کی طرف کسی کام سے آئیں تو اسے تنہا دیکھ کر زبردستی دوبارہ باہر لے گئیں۔ لاؤنج میں وہی ہنگامے تھے۔ بھابھی نے سب کے مشورے سے بالآخر سی گرین اور پنک کلر فائنل کر دیا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا تو وہ دھیرے سے سر ہلا کر رہ گئی۔ البتہ زوہا اس سنجیدگی کو محسوس کر گئی تھی، لہٰذا جو ہی شام کو اسے تنہا ملی اس نے صبیحہ کو کھری کھری سنا ڈالی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سچ سچ بتاؤ کہ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کیا مطلب ہے؟ وہ واضح طور پر چونکی تھی۔ زوہا کے سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھا، مطلب تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ خود کو نہیں دیکھا کہ کس طرح تم تمام وقت اپنے آپ کو ہر معاملے سے علیحدہ شو کرتی ہو؟ کیا سوچ رہی ہوں گے سب؟ اگر تم واقعی خوش نہیں ہو تو پہلے منع کرنا تھا، سب کے سامنے تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زوہا تو حد درجہ بھری بیٹھی تھی، غصہ کرنے پر آئی تو اس کی ایک نہ سنی۔
یہ تم کیا کہہ رہی ہو زحا؟ پلیز میری بات سنو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی میں نے کوئی تماشا بنوایا ہے۔ زحا کے غیر متوقع تیکھے تیور اسے شدت کیے دے رہے تھے۔ جلد ہی اسے صفائی پیش کی۔ تو پھر آج کسی بھی چیز میں تم نے دلچسپی کیوں نہیں لی؟ زحا کا استفسار کڑا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی، کیا جواب دے کیا نہ دے، مگر غلطی تو اس سے ہو گئی تھی۔ آج اپنی ذہنی الجھن اور انتشار کا جو مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد امی سے بھی ڈانٹ اسے پڑ سکتی تھی۔ سچ کہوں زحا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ شخص کیسا ہے، میں اسے جانتی ہوں نہ سمجھتی ہوں۔ زندگی کے آنے والے دور نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ وہ کچھ ایسے متذبذب انداز میں بولی جیسے خود بے حد الجھی ہوئی ہو۔ زحا نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر اس کے ایک ایک راز سے واقف نہ ہوئی تو شاید یہی سمجھتی کہ وہ راضی نہیں، مگر یہاں یہ معاملہ بھی نہیں تھا، نہ ہی آج تک کسی اور کے لیے اس نے ایسا کبھی سوچا تھا، لہٰذا ان پہلوؤں کی طرف سے تو وہ مطمئن تھی، مگر آج کے اس رویے پر غصہ تھا، اسی لیے مشتعل انداز میں سختی سے پوچھ رہی تھی، مگر جو جواب اس نے دیا تھا اسے سن کر اسے فوری طور پر یکدم ہنسی آ گئی تھی۔ کمون بے وقوف لڑکی، ایسا تو تقریباً ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی نمیرہ بازی کی طرح بیاہ کر خاندان میں تو جاتا نہیں کہ پہلے سے سب کے بارے میں معلوم ہو۔ ہر لڑکی کو آہستہ آہستہ سب کے ساتھ مزاج آشنائی حاصل کرنی پڑتی ہے، خصوصاً اپنے مزاجی خدا سے۔ زحا ہنس رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بھی بڑے پتے کی بات کہہ گئی تھی۔ اس کے جملے پر اس نے مبہم سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔ ویسے اگر تم یہ چاہو کہ انہیں پہلے سے تھوڑا بہت جان لو تو ایسا کرو، آج عزت بھائی کو فون کر لو، بات کرنے سے بھی بہت اندازہ ہوتا ہے۔ زحا اسے بظاہر سنجیدگی سے مشورہ دے کر بولی تھی، مگر جو ہی اس نے غصے سے نظر اٹھائی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اسے بھی مسکرانا پڑا۔ ابھی گھر پر نہیں تھے، لہٰذا عزت کا اس طرح شام ڈھلے یوں گھر چلے آنا انہیں اچنبھے میں ڈال گیا۔ ابھی ملازمہ اس کی آمد کی اطلاع دے کر گئی تھی۔ امی جی نے ڈرائنگ روم کھلوا دیا تھا، مگر عزت وہیں چلا آیا۔ لاؤنج میں ابھی کی غیر موجودگی کے باعث حسب معمول سب موجود تھے۔ السلام علیکم مسز یاور، کیسی ہیں آپ؟ سمیر کے بے دلی سے ہاتھ بڑھانے کے باوجود عزت نے خوشگوار انداز میں مصافحہ کر کے امی جی کی طرف توجہ مرکوز کی تو وہ دونوں، جو کہ اس وقت بڑے انہماک سے اسکریبل کھیل رہی تھیں، دور بیٹھنے کے باوجود بے ساختہ دیکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ آج عزت کا لہجہ کس قدر خوشگوار تھا، ان کا استحضاب غیر ارادی تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں اور آپ کے والدین؟ امی جی کی پسندیدہ لسٹ میں عزت کا نام شامل تھا، لہٰذا اس سے بات کرتے ان کا انداز بہت مختلف ہوتا تھا۔ سب بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کیسے آنا ہوا عزت صاحب؟ ابھی تو آج کل گھر پر نہیں، سمیر نے بالآخر سب کی نظروں میں تیرتے سوال کو زبان دی۔ ان فیکٹ آج میں یاور انکل سے ملنے نہیں بلکہ آپ سب کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ انکل پچھلے دنوں اس قدر بزی رہے کہ ان سے تو میں تذکرہ نہ کر سکا، وہ کہہ رہا تھا۔ سمیر کے تلخ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خلاف عادت اور مزاج مسکرا رہا تھا۔ نرمی شدت تھی اس کایا پلٹ پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس فرائیڈے کو میرا نکاح ہے، عزت نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا واقعی؟ امی جی نے سب سے پہلے حیرت کے شدید جھٹکے سے نکلتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی بس سب کافی جلدی ہو گیا، عزت مسکرا رہا تھا، جبکہ خوشی اور حیرت نے نرمین پر شادی عمل طاری کر دیا تھا۔ شرمین بھی حیرت زدہ تھی، تاہم نرمین کی مسرت کا اندازہ کر کے وہ بے ساختہ مسکرا رہی تھی۔ بہت مبارک ہو، سمیر نے جانے کیسے رسم نبھائی تھی، عزت نے خوش دلی سے مصافحہ کر لیا۔ مگر بیٹا آپ نے تو پہلے کبھی تذکرہ نہیں کیا، غالباً یاور کی نالج میں بھی یہ بات نہیں ہوگی۔ امی جی کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا، ملال ان کے لہجے سے جھلک رہا تھا، جس پر اپنی خوشی کے زوم میں عزت نے غور نہیں کیا تھا۔ جی میں نے کہا نا کہ یہ سب کافی ارجنٹ ہوا ہے، بی بی جان کی شدید خواہش تھی، اسی لیے۔ مضبوط اور پراعتماد انداز میں وہ خلاف عادت بہت مروت سے کہہ رہا تھا۔ شرمین نے بغور اس کا مطالعہ کیا، اس رشتے پر وہ دل سے خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک گناہ گوں اطمینان اس کے دل میں اتر گیا۔ نرمین اس اندھے کی سلیب سے آزاد ہو گئی تھی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگوں سے رشتہ داری ہے کیا؟ امی جی اب مخصوص زنانہ سوالات کی طرف آ گئی تھیں۔ سمیر ان کے اشارے پر کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے چل دیا تھا۔ شرمین نے بھی کچن کی راہ لی اور ملازمہ کو چند ہدایات دے کر لوٹ آئی۔ رشتہ دار ہی سمجھ لیں، بی بی جان کے جاننے والوں میں سے ہیں، وہ بتا رہا تھا، بلکہ اب تو واقعی رشتہ دار ہو جائیں گے۔ ان کے خاموش ہونے پر شرمین بے ساختہ ہنس کر بولی تھی۔
عزت نے بے حد حیرت سے اس کی طرف نظر کی، جو شدید حبس کے بعد کھلی فضا کی تر و تازگی کو خود میں سموئے ہوئے خوش نظر آ رہی تھی۔ اس لمحے آزادی کا یہ احساس ہی بہت تھا کہ اسے ناپسندیدہ راستے پر اب نہیں ڈالا جائے گا۔ گو کہ آبی کی رضا اور حاکمیت کی تلوار تو اب بھی سر پر لٹک رہی تھی، مگر اس فوری شکنجے سے نکلنے کی بے پایاں خوشی نے اسے مغلوب کر رکھا تھا۔ اس کے لہجے میں خوشی اور اعتماد محسوس کر کے عزت نے قصداً مسکرا کر سر کو ہولے سے جھٹکا تھا۔ امی جی نے گہری سانس بھر کر تعصب سے ان دونوں کی طرف دیکھا، جنہیں ساتھ دیکھنے کا ارمان بہت دن پہلے سے ان کے دل کا مکین بن چکا تھا۔ تو پھر مٹھائی کہاں ہے عزت صاحب؟ شرمین نے اندر آتے ہوئے یوں ہی ہنستے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ عزت اور امی جی دونوں نے ہی نرمین اور شرمین کے خوشگوار تیوروں پر حیرت ظاہر کی تھی۔ اب بھی عزت نے استعجاب سے شرمین کو دیکھا، تاہم لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ مٹھائی بھی کھلاؤں گا آپ لوگوں کو، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس تقریب میں شامل ہونا ہے۔ انکل کو تو میں بتا بھی نہیں سکا، البتہ آپ لوگوں کو ضرور آنا ہے۔ پلیز مسز یاور، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ خوشی انسان کے وجود کو کیسے ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ عزت کے ایک ایک انداز سے یہ اصرار جھلک رہا تھا۔ امی جی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جس لمحے کہا، اس میں ضد، مان اور اصرار سبھی کچھ تھا۔ آف کورس مسٹر عزت، یہ خوشی صرف آپ کی ہی نہیں ہماری بھی ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ امی جی کے کچھ بولنے سے پہلے شرمین نے بات اچک لی تھی۔ مانی خیدی سے مسکراتے ہوئے نرمین کو ایک نظر دیکھتے وہ اعتماد سے بولی تھی۔ عزت تھینکس کہہ کر ہنس پڑا۔ اپنی والدہ اور والد کو ہماری طرف سے بہت مبارکباد دیجیے گا عزت بیٹا۔ شرمین کو تعجبی نظروں سے دیکھتے ہوئے امی جی نے عزت سے کہا تو وہ تابعداری سے سر ہلا کر بولا، وہ غالباً آپ کو خود فون کرنے والی تھیں، مگر مصروفیت کی وجہ سے کر نہیں سکیں۔ البتہ آپ کا میسج انہیں دے دوں گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسے مواقع پر وقت کی قلت تو واقعی محسوس ہوتی ہے، امی جی سنجیدگی سے بولی تو ایک لمحے کے لیے نرمین کے دل میں ملال نے سر اٹھایا۔ یہ واحد فیصلہ تھا جس پر امی جی اور آبی دونوں متفق تھے، مگر قسمت کے ایسا ہونا ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے رنج اور تعصب نے گھیر لیا، تاہم وہ اپنے لیے دل سے خوش تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ ریفریشمنٹ کا سامان لے آئی تو ادھر ادھر کی باتوں میں چائے پی لی گئی تھی۔ اوکے، تو پھر یہ کارڈ رکھیے اور آئیے گا ضرور، مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ ہمیں بھی، عزت نے کارڈ بڑھاتے ہوئے اصرار سے کہا تو شرمین کی زبان ایک بار پھسل گئی۔ امی جی نے اب کے باقاعدہ خفگی سے اسے گھورا تو اس نے بقیہ اظہار مسرت بمشکل دبا لیا۔ عزت نے ایک نظر نرمین پر ڈالی، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا کر اس باتی انداز میں سر جھکا گئی تھی۔ وہ سب کو بڑے خلوص سے انوائٹ کر رہا تھا۔ اسے بھی تاکیدی نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ امی جی اسے چھوڑنے گیٹ تک گئیں، ان کے تو نکلتے ہی شرمین فرتی مسرت سے اسے لپٹ گئی۔ نرمین کی حالت بھی عجیب تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود روئی کے گالوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو کر ٹھنڈے اور نرم بادلوں میں اڑا جا رہا ہو۔ شرمین کے کندھے پر سر ٹکا کر وہ ہنسی تو پھر ہنستی چلی گئی۔ کسی مجرم کو پھانسی کے پھندے سے زندہ واپس اتار لیا جائے، شاید اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہوگی جیسی اس لمحے نرمین محسوس کر رہی تھی۔ راہ حیات میں اس قدر جان افزوں لمحات بھی آئیں گے اس کے لیے کہ یہ سوچ ناممکن تھی۔ ایسی حسین ساعتیں اب سے چند گھنٹے پہلے قطعی بعید القیاس تھیں، مگر اب اعتبار آتا جا رہا تھا، جبکہ شرمین کارڈ کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنے غور سے کیا پڑھ رہی ہو؟ شرمین کے یکدم چپ ہو جانے پر اس نے ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ ارے بھئی، یہ دیکھ رہی ہوں کہ موصوفہ کون ہیں جن سے عزت صاحب نکاح کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ تو احد کی کزن ہیں، تم نے بھی اس کے بھائی کی شادی پر دیکھا ہوگا۔ صبیحہ علی، وہی جو احد کے بھائی کے ساتھ بہت فرینک تھی، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی فرحاد علی سے۔ شرمین نے کارڈ پڑھ کر آسانیت سے کہا تو وہ یوں ہی نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ارے بھئی، اس روز تم نے دیکھا نہیں تھا جسے سامان صاحب کے کہنے پر فرحاد علی نے تمہارے پاس بھیجا تھا، وہی بہت ہنسمکھ لڑکی صبیحہ علی۔ شرمین کا انداز چھیڑنے والا تھا، وہ خجل سی ہو گئی۔ اوہ اچھا، اس نے یاد آنے پر بے ساختہ کہا۔ وہ تو بہت پیاری لڑکی ہے، بہت شگفتہ اور چارمنگ، تم سے زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے عزت صاحب کو ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ اس کے سادگی سے کہنے پر شرمین کا انداز شوخی اور شرارت سے بھرپور ہو گیا تو وہ جھیپ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اس اثناء میں امی جی بھی اندر آ گئی تھیں، چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اور ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ دونوں یکدم سنجیدہ ہو گئیں، غالباً وہ ان سے ہی کچھ کہنے کے ارادے سے اس طرف آ رہی تھیں۔ وہ دونوں متوجہ اور منتظر تھیں کہ وہ آتے ہی برس پڑی۔ آج کیا ہو گیا تھا تم دونوں کو؟
مزاج تو ٹھکانے ہیں تمہارے۔ ان کا ازلی جاہو جلال لہجے اور آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ سخت نظروں سے ان کو دیکھ کر وہ انتہائی درستی سے استفسار کر رہی تھیں۔ نرمین نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ واقعی خوشی سے بے قابو تو ہو گئی تھی وہ۔ کیوں امی جی، کیا ہوا؟ شرمین نے بڑی سادگی اور تغافل سے سوال کیا تو امی جی کے غصے کا گراف اوپر چڑھنے لگا۔ نرمین نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا بھی، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ اس قدر بے تکلفی سے اس غیر لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تمہیں ذرا لحاظ نہیں آیا؟ یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری۔ اول تو اس کی موجودگی میں تم دونوں کو یہاں رکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جو ایسا کر بھی لیا تو یہ جرأت کہ میرے سامنے اسے بے باکی سے مخاطب کر رہی تھی۔ اور تم نرمین، ویسے تو تمہارے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اور آج ہوا کیا تھا تمہیں؟ شرمین پر برستے برستے ان کا رخ نرمین کی طرف ہوا تو وہ مزید پشیمانی میں گھرنے لگی۔ پلیز امی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا بھی کیا کر دیا ہم نے؟ شرمین ان کی بات پر بفر اٹھی تھی۔ نرمین نے گھبرا کر اسے دیکھا، جبکہ امی جی کی آنکھوں سے تو جیسے شرارے نکل رہے تھے۔ خاموش رہو تمہاری گستاخی اور بے باکی حد سے بڑھ رہی ہے۔ میں تمہیں ڈھیل دے رہی ہوں تو میرے سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ کس نے تمہیں اجازت دی کہ اپنے اخلاق کا یوں سر عام ہر اہل غیرے کے سامنے مظاہرہ کرو؟ حد میں رہو لڑکی، تمہارا باپ تو پہلے ہی جلاد ہے، کسی نرم اور لطیف جذبے کی قدر نہیں اس کے دل میں۔ تم کانٹوں کی راہ پر مت چلو۔ جانے وہ کیا سے کیا کہہ گئی تھیں جسے وہ دونوں سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکیں۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے امی جی غصے میں گرج رہی تھیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دور رکھا ہے ایسی خرافات سے۔ یہ اخلاق اور مروت بات کے لیے کڑی سزائیں بن جاتی ہیں۔ دور رہنا سیکھو ایسے راستوں سے، سمجھی؟ حسب ثاقب وہ سخت اور درست لہجے میں انہیں جانے کیا سمجھا اور جتا کر گئی تھیں کہ چند ثانیے وہ دونوں کسی طلسم کے زیر اثر رہیں۔ پھر قدرے چونک کر شرمین نے اس کی طرف دیکھا جو خوشی کی پوری روح کے ساتھ محسوس کرتے امی جی کے لب و لہجے میں کرلاتی کسی سنگین سچائی کی تلخی کا جام پی رہی تھی۔ تم نے سمجھا نرمین، امی جی نے کیا کہا؟ شرمین کا لہجہ یکدم ساکت سپاٹ ہو گیا تھا۔ نرمین نے ذرا کی نظر اٹھائی اور پھر رخ پھیر کر گہری سانس لی۔ شاید ہاں، شاید نہیں، وہ عجیب کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ ابھی کو جلاد کیوں کہا انہوں نے؟ کیوں یہ کہا کہ کسی لطیف جذبے کی قدر نہیں انہیں؟ سوچو نرمین، آخر ایسا کیا بھید ہے ان دونوں کے ماضی میں؟ شرمین بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ رہنے دو شرمین، ماضی کی راکھ کو ریدنے سے سوائے ہاتھ جلانے کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آج کی سوچو جس میں ہم زندہ ہیں، کل کی فکر کرو جسے ہمیں فیس کرنا ہے۔ شاید وہ قصداً اسے بھی سوچنے سے روکنا چاہ رہی تھی۔ جب بھی ہلکی سی مسکراہٹ سمیت بولی تو شرمین نے گہری سانس لیتے سر اس بات میں ہلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری طرف سے تمہیں آزادی مبارک ہو۔ مجھے یقین ہے اب تم خود کو پرسکون محسوس کر رہی ہوگی، اور یقین کرو میں بھی بے حد خوش ہوں۔ بہت محبت سے شرمین کہہ رہی تھی۔ وہ مدھم سروں میں ہنس پڑی، خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ویسے تم سوچ لو نرمین، اب بھی وقت ہے، آپ ہی کو فون کر کے یہ نکاح رکوایا بھی جا سکتا ہے۔ عزت صاحب خاصے معقول بندے ہیں، آج پہلی بار انہیں ہنستا بولتا دیکھ کر پتہ چلا۔ شرمین حقیقتاً خوش تھی، جبھی لہجے اور جملوں سے شرارت ٹپک رہی تھی، اور وہ جو انتہائی نماق سے اس کی بات سن رہی تھی، سمجھنے پر اسے گھور کر رہ گئی۔ کمال حیرت ہے، نرمین یاور ہنس بھی سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کار کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی آئی تھی۔ ہاں تو وہ انسان ہے، بھئی ہنس سکتی ہے، رو بھی سکتی ہے، فطری سی بات ہے۔ اس کے ذہن نے اسے ڈپٹا تو وہ مبہم سے انداز میں مسکرا دیا۔ البتہ حیرت اپنی جگہ مسلم تھی کہ جس لڑکی کو وہ اتنے سال سے جانتا تھا وہ اتنی متضاد بھی ہو سکتی ہے۔ حیرت تھی، عام طور پر وہ سہمی سہمی اور خاموش رہتی تھی، جبکہ آج اس کی موجودگی کے باوجود کتنی بااعتماد اور ہوش گفتار لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یاور انکل کی غیر موجودگی نے اسے یہ اعتماد بخشا ہو، کیونکہ ان کی حاکمیت سے بھرپور انداز اور اطوار اکثر اوقات لوگوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ خود ہی تجزیہ کرتے سوچ رہا تھا، اور غالباً ٹھیک ہی سوچ رہا تھا، مگر بہرحال آج اسے اپنی خوشی میں خوش دیکھ کر میرے دل سے اس کے لیے کدورت نکل گئی ہے۔ یقیناً وہ ایک اچھی لڑکی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں یاور انکل ان سب سے نالاں ہیں، ان کے رویوں سے شاکی۔ ممکن ہے کہ اپنی اولاد کے اس منفی عمل میں یاور صاحب کا کچھ عمل اپنا بھی شامل رہا ہو، جس کی اصلاح کرنے کی غالباً کسی نے کوشش نہیں کی۔ گاڑی گھر کی طرف موڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے تجزیاتی سوچ ذہن میں بسائے ہوئے تھا، حتیٰ کہ وہ گھر تک پہنچ گیا۔ السلام علیکم ارم، کیسی ہو؟ اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر کوآرڈینیٹر پر پڑی تو بے حد شگفتگی سے سلام کیا۔ غالباً خود اسے اپنے لہجے سے جھلکتی خوشی کا اندازہ نہیں تھا،
جبھی ارم کے تاثرات پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو۔ ارم تو تھی ہی ہنسمکھ اور شوق، حیرت دبا کر فوراً شروع ہو گئی تو وہ خوش دلی سے ہنس پڑی۔ بڑی خوبصورت کھلکھلاتی ہنسی تھی۔ پرنسپل روم کی طرف جاتا سامان یکدم ٹھٹک کر مڑا تھا، نظریں اس پر جا کر رکیں جو اپنے ارد گرد سے بے نیاز ارم سے کچھ کہہ سن رہی تھی۔ بس آج موسم اچھا ہے تو موڈ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ ارم کے سوال پر اس نے قدرے محتاط انداز میں مسکرا کر جواب دیا تو ارم مسکرا کر اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے حاضری کے رجسٹر پر سائن کرنے تھے، اسی لیے سامان کے آفس کی طرف چلی آئی جو کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے داخل ہوتے ہی سلام کیا، جس کے جواب میں سامان نے سر ہلا دیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو واقعی آج بہت فریش اور کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جو ہمہ وقت سنجیدہ رہتی تھیں اس وقت انجانی مسرت سے چمک رہی تھیں۔ چہرے کا تاثر بھی خوشگوار تھا، لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو کہ اس کی شخصیت کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ اور کیسی ہیں آپ مس نرمین؟ وہ سائن کر کے پین کا کیپ لگا رہی تھی تو فائل کو ادھر ادھر کرتا وہ یکدم ہی بول پڑا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، مدھم سی مسکراہٹ سمیت اس نے دھیمے سروں میں کہا تو سامان لہجے میں مضبوطی اور اعتماد محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آج پہلی بار اس کے لہجے نے جملے کا ساتھ دیا تھا۔ بعض لوگ ایسی کھلی کتاب کی مانند ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، خصوصاً سامان گردیزی کے لیے نرمین یاور ایسی ہی کتاب تھی جسے وہ بغیر کسی تردد کے پڑھ لیتا تھا، جبکہ اس کی عبارت اوروں کے لیے اتنی سہل نہ تھی۔ آپ کی فیملی میں تو سب خیریت ہے، خصوصاً آپ کی وہ سسٹر کیسی ہیں؟ اس کے باعتماد انداز کے باعث وہ بھی قدرے ریلیکس ہو کر پوچھ رہا تھا۔ شرمین کے تذکرے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں احد کا سراپا اتر آیا جو اس کے لیے کس قدر سیریس تھا۔ اس کا اندازہ اسے فرحت کی باتوں کے بعد احد کو پڑھ کر ہوا تھا۔ جی الحمدللہ سب خیریت ہے، شرمین بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں فورن ٹور پر تھے، اب وہ بھی پاکستان آ گئے ہیں۔ اس نے یوں ہی بتا دیا تو وہ جیسے چونک گیا۔ آئی سی، کہاں ہیں وہ آج کل؟ پاپا ان سے ملنا چاہ رہے تھے، اپنی دھن میں وہ بے ساختہ کہہ گیا تو سامنے کھڑی نرمین کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملانے لگے۔ کتنی بڑی باتیں کچھ لوگ کس قدر آسانی سے کہہ جاتے ہیں۔ جی، وہ اٹک سی گئی۔ غالباً پاپا کو ان سے کوئی خاص ڈیل کرنی ہے مگر وہ مل ہی نہیں رہے۔ اس کی گھبراہٹ پر محظوظ ہوتے ہوئے اس نے مزید اضافہ کیا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں آج کل وہ۔ سامان منتظر تھا اس کے جواب کا، اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا، اور جواباً اس نے قدرے مایوسی سے اوہ کہا تو وہ بلا ارادہ اس کی جانب نظر اٹھا گئی۔ حسب سابق آنکھوں میں سجل سجل جذبے اور پاکیزہ خواب لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے پلکیں جھپکتے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کافی ٹیچر اسٹاف روم سے نکل کر اسمبلی گراؤنڈ کی طرف چلی گئی تھیں۔ وہ دل میں ہوتی دھکڑ پکڑ کو قابو کرنے کی صحیح کرتے ہوئے اپنا لاکر کھول کر کھڑی ہو گئی۔ چند ثانیے یوں ہی چیزیں ادھر ادھر کر کے وہ خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ دل لاکھ سازش کے باوجود سامان کے جملے پر اچانک امڑ آنے والی خوشی سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ بالآخر اس نے بھی صحیح الحاصل کو چھوڑ کر صوفے پر بیٹھتے آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا نرمین، آج نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ پاس سے گزرتی فاقیہ نے اسے پکارا تو کسل مندی سے آنکھیں کھول کر ذرا سا مسکرائی اور تساہل سے پیر پھیلا لیے۔ لگتا ہے محترمہ کا خواب ادھورا رہ گیا ہے۔ آنکھیں موند کر اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارم دوبارہ دھمکی تھی۔ فاقیہ کی بات میں اضافہ کیا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمان سے پر کا پرندہ بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ شولڈر بیگ شانے پر ڈالتے وہ اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف قدم بڑھاتی گئی۔ باقی سب بھی ہنستی مسکراتی باہر نکل آئیں۔ جانے خوشی کی کون سی خوشکن تتلی اس کے ہاتھ لگ گئی تھی کہ یہ مسکراہٹوں سے ناراض لڑکی ہنسنا سیکھ گئی ہے۔ کیا اس کی وجہ وہ نوید تو نہیں جو میں نے چند منٹ پہلے اسے سنائی ہے؟ سامان سلیمان صاحب کے ساتھ خود بھی اسمبلی گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر سوچے بنا نہ رہ سکا۔ مان اسے خیال آیا کہ چند لمحے پیشتر اس نے پاپا کا اس کے آبی سے ملنے کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کتنے دنوں بعد اس نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ دل کا بوجھ آپ ہی آپ کم ہو گیا۔ منگنی اور شادی کرنے میں بڑا فائدہ ہے، نہ شاپنگ کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے، نہ میچنگ کی فکر، سارا سامان ادھر سے ہی آ جاتا ہے۔ مدد شاپنگ بیگ اس کے بستر پر پھینکتے ہوئے دھم سے اس کے پاس گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر بولی تو وہ ہنس پڑی۔ ابھی شاپنگ سے واپسی ہوئی تھی سب کی۔ زہا اور فوزیہ بھی تھکن سے چور اندر آ رہی تھیں، بھابھی ان کے پیچھے تھیں، اور وہ بھی ایسا سامان کہ ہم جیسے تو اتنی محنت شاقے کے بعد ڈھنگ کی چیزیں تلاشنے میں کامیاب ہوتے ہیں
انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زوہا نے مایوسی کے اظہار کے طور پر سر کو جھٹکا۔ خیریت، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہے عوام۔ سبیحہ نے مسکرا کر خوشدلی سے استفسار کیا۔ جی جناب، آپ جیسے خواص جب بستر توڑنے لگے تو یہی ہوتا ہے۔ بھابھی اس کے ساتھ نہ جانے پر خاصی بھنائی ہوئی تھیں، وہ پھر بھی ہنس پڑی۔ سچ، اتنی گرمی میں تو میرا سوائے مرنے کے کسی چیز کو دل نہیں چاہتا، اس کے شانے اچکاتے صاف گوئی سے کہا۔ تو پھر یہ نکاح کس خوشی میں کر رہی ہو؟ منہ دکھائی میں کیا اے سی ملنے والا ہے؟ زوہا کا سوال سراسر بھابھی کی تائید تھی۔ اس نے ڈٹائی پن سے کان لپیٹتے ہوئے باہر کی راہ لی تو فوزیہ نے اسے روک لیا۔ اے سبیحہ، کہاں جا رہی ہو؟ ہماری شاپنگ تو دیکھ لو۔ تمہاری شاپنگ بھی دیکھ لوں گی، فی الحال تو دادی جان نے مجھے بلایا ہے، کپڑوں کی فٹنگ چیک کرنی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ فوزیہ کے اتنے اصرار پر کہنے پر اس نے مبہم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کون سا سوٹ؟ وہ سب تقریباً ساتھ ہی چلائی تھیں۔ وہی جو پرسوں پہننا ہے، کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے۔ اس نے مزے سے انہیں اطلاع دی تو سبھی خوشی سے چیخ پڑی۔ کیا واقعی؟ چلو آؤ ادھر چل کر دیکھیں۔ مدت نے سب سے پہلے پیش قدمی کی۔ مگر تمہاری ساس تو کل آنے والی تھیں، آج کیسے آ گئیں؟ بھابھی کو خود بت لگ گئی تھی کہ کل کا پروگرام کیسے چینج ہو گیا۔ وہ نہیں آئی تھیں، ان کا ڈرائیور دے کر گیا ہے فٹنگ چیک کرانے کے لیے، تو وہ کل ہی آئیں گی۔ بھابھی کے سوال پر اس نے جتنے اطمینان اور نارمل انداز میں تفصیلاً جواب دیا، سب کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ ماشاءاللہ، کیا خوشی ہے! زوہا نے بے ساختہ سر ہلا دیا۔ یہی تو میں کہوں، محترمہ ہماری شاپنگ میں انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہی تھیں؟ اپنا جوڑا آنے کی مسرت سے کیسے فرصت ملے؟ بھابھی نے مسکرا کر اس کی گوشمالی کی۔ کمال ہے، جب میں اپنے معاملے میں انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی تو بھی آپ لوگ پریشان تھے، اب خوش ہوں تو بھی آپ لوگ ہلکان ہیں، میرا تو جینا ہی مشکل کر دیا ہے سب نے مل کر۔ ان سب کے شوق اور شرارتی تیوروں پر وہ جھنجھلا کر روحان سی ہو گئی تھی۔ خیر، یہ جتنا مشکل کر دینے کا الزام تم عزت بھائی پر ہی رکھو تو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مدت نے جھٹ اپنے گلے سے بلا اتاری تو وہ محض گھور کر رہ گئی۔ باقی سب ہنس رہی تھیں۔ دادی جان کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے سب اسے بری طرح زج کر چکے تھے۔ کمرے میں دادی جان، رخسانہ بیگم اور رومانہ بیگم، رضیہ بیگم سمیت موجود تھیں۔ اسے دیکھ کر چاروں شفقت سے مسکرا دیں۔ بہت دیر کر دی بیٹا، میں نے کب سے تمہیں بلایا ہوا ہے؟ پاس بیٹھنے پر دادی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ انہیں اکیلے آتے ڈر لگ رہا تھا، کہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے اب باڈی گارڈ کی ضرورت پڑنے لگی ہے۔ مدت کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، وہ مارے خفت کے نظر بھی نہ اٹھا سکی۔ اسی کا تو انتظام کیا جا رہا ہے، بھابھی نے ہنس کر کہا تو محفل زعفران بن گئی۔ اچھا بس، اب اسے اس قدر چھیڑو نہیں، تنگ آنے لگی ہے وہ بھی۔ دادی جان نے سب کو ہلکے سے گھرکتے اس کا دفاع کیا تو وہ ان کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی۔ چلو بیٹا، جاؤ یہ پہن کر آؤ، بسم اللہ، ذرا دھیان سے۔ امی نے اسے عروسی جوڑا تھمایا تو وہ فطری حیا سے مغلوب ہو کر کسی سے بھی نظر ملائے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر تجربے کا اپنا رنگ، اپنا مزہ ہوتا ہے۔ جوڑے تو لڑکیاں بہت پہنتی ہیں، مگر جو سہاگ کے جوڑے کا سرور ہی نرالا ہوتا ہے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو شرما گئی۔ سادگی کے باوجود بغیر میک اپ کے اور زیور کے وہ حد درجہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ بھاری شرارے میں چلنا دشوار لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، دادی جان سمیت تینوں بہوؤں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اف، کیسا غضب ڈھا رہی ہو سبیحہ تم! مدت اور زوہا توصیفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لپٹ گئیں۔ عزت بھائی کا تو پرسوں خدا ہی حافظ ہوگا، خیال رہے کہیں اسی وقت رخصتی پر بضد نہ ہو جائیں۔ فوزیہ نے تقریباً کان میں گھستے سرگوشی کی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ٹیلی فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ آج عزت کی والدہ کو آنا تھا، لہٰذا سبھی بے حد مصروف تھے۔ اسے اٹھ کر فون اٹینڈ کرنا پڑا۔ ہیلو، قدرے بے نیازی سے ہیلو کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے بھاری لہجہ سنائی دیا تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ جی، کیا آپ سبیحہ ہیں؟ اب کے لہجے میں شوق تھا، ایک عالم اضطراب تھا۔ سبیحہ کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، دل کی دھڑکن میں حشر برپا ہو گیا۔ اندر کا جو خودکار نظام اسے اشارے دے رہا تھا کہ دوسری جانب عزت ہمدانی ہے۔ جی۔ چند ثانیے کے وقفے کے بعد اس نے اپنا ازلی اعتماد بحال کرتے دھیرے سے کہا تو ایئر پیس پر عزت کی گہری اور طمانینت سے بھرپور آواز گونجی۔ تھینک گاڈ یہ آپ ہی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ سبیحہ نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، فی الحال لاؤنج میں کوئی موجود نہ تھا۔ جی، اس ایک لفظ کے علاوہ اسے کچھ کہنے کے لیے سوجھ نہ رہا تھا تو عزت ہنس پڑا۔ آپ نے میرے فون کرنے کا برا تو نہیں منایا؟ وہ بڑی پریشانی سے کہہ رہا تھا، البتہ لہجے میں ایک یقین بھی تھا کہ جیسے وہ انکار ہی کرے گی۔ یہ سوال پوچھنے کا آپ کو خاصی دیر سے خیال آیا؟
بے ساختہ لبوں سے یہ جملہ پھسلا تھا، عزت کے لیے اپنا کہکا دبانا مشکل ہو گیا تو وہ جھیپ سی گئی۔ ویل سیڈ، مجھے انفیکٹ آپ کا یہ پر اعتماد انداز اچھا لگتا ہے۔ اعتماد کے بغیر شخصیت ادھورے پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کانفیڈنٹ لوگ ہمیشہ سے میری کمزوری رہے ہیں۔ ہنسنے کے بعد وہ بڑی صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ سبیحہ اس انداز گفتگو پر خاصی حیران تھی اور عزت کے اس انکشاف پر کہ اسے اس نے پسند کیا ہے، دل میں آپ ہی آپ ایک الگ جل ترنگ بجنے لگی تھی۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سب؟ اس کے خاموش رہنے پر سوال ہوا تو وہ چونکی۔ کیا کیسا لگ رہا ہے؟ بھئی یہی سب نکاح وغیرہ کی تقریب۔ وہ خوشگواریت کے احساس تلے استفسار کر رہا تھا۔ وغیرہ سے کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی اور بھی تقریب ہوگی؟ اس کا وغیرہ کہنا اسے ٹھیک ٹھاک پریشان کر گیا تھا۔ بلا ارادہ گھبرا کر استفہامی لہجے میں بولی، آپ کا سینس آف ہیومر بھی اچھا ہے۔ وہ غالباً اسے مذاق ہی سمجھا تھا، مجھے لا کر رہ گئی۔ تھینکس فار دی کمپلیمنٹ۔ کچھ تو کہنا ہی تھا، البتہ وہ کچھ سٹپٹا رہی تھی۔ ہاں تو میرے سوال کا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر اسی سوال پر آ گیا تھا جس سے اس نے قصداً نظر چرا لی تھی۔ لاکھ بولڈ سہی، اس موقع پر کچھ بھی کہتے وہ سخت تذبذب کا شکار تھی۔ جی کیا کہوں؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ وہی جو سچ ہے۔ عزت نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جیسا آپ محسوس کر رہے ہیں میں بھی ایسا ہی فیل کر رہی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اسے الفاظ گلے میں پھنستے محسوس ہوئے تھے۔ عزت اس کے انداز، اس کے لہجے پر بے پناہ خوشی محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کو کیا پتا کہ میں کیسا فیل کر رہا ہوں؟ اب کہ گھما پھرا کر سوال ہوا تو وہ واقعی چلا گئی۔ پلیز آپ مجھے پزل کر رہے ہیں۔ گلہ کرتے انداز میں اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا کہ عزت کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بٹ بلیو می، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہنس کر بولا، ہم دو اجنبی اب ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سفر میں ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے۔ میں بہت آؤٹ اسپوکن بندہ ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ واقعی بہت اچھی لگی ہیں اور امید ہے کہ مجھ سے آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ دھیما دھیما گمبھیر لہجہ سبیحہ کی سماعتوں میں گونج کر دل کی فضا خواب خواب کر رہا تھا۔ کیا آپ کچھ کہنا نہیں چاہیں گی؟ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ اس کے آواز کے سحر میں تھی۔ جب ہی عزت کو اسے چونکانا پڑا تو اس کے سوال پر سوچ میں ڈوب گئی اور جب ابھری تو صرف یہ کہا، مجھے فقط اتنا کہنا ہے کہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرتی اور نہ ہی دکھی ہونا چاہتی ہوں۔ ہوپ فلی آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ انتہائی سنجیدہ اور نپے تلے لہجے میں جو کچھ اس نے کہا عزت کے اندر ایک گہرا احساس چھوڑ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس کا کارڈ ہے؟ سمر بیگم جس لمحے لاؤنج میں داخل ہوئیں، احتشام صاحب کسی کارڈ کو پڑھنے میں مشغول نظر آئے۔ سوال آپ ہی آپ لبوں پر پھسل پڑا۔ فرحات ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ سر کے اشارے سے اسے سلام کا جواب دے کر وہ شوہر کے پہلو میں آ بیٹھی۔ لیجئے خود ہی دیکھ لیں، انہوں نے کارڈ بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے جو کہ کارڈ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے تھے۔ اوہ! بھبھی مچکا کر تیکھے پن سے سب سے پہلے فرحات کو دیکھا جو انہی کی جانب متوجہ تھا۔ سنجیدہ تیور لیے ماں کی نگاہوں کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا اس پر تو انہوں نے احتشام صاحب کی طرف رخ پھیرا۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ بھتیجی کی نکاح میں جائیں گے یا نہیں؟ نہ جانے کا بھلا کیا سوال ہے تمہارا؟ سمر، بابر اور زنیرہ سے بھی کہہ دو کہ تیار رہیں، کل جانا ہے ہمیں سفینہ لاج۔ بیگم کے سوال پر وہ قطعیت سے بولے تو چند سیکنڈ تو وہ چپ رہیں، پھر بولیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سب باتوں کی اب کیا ضرورت ہے۔ وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ احتشام صاحب کی بھویں تن گئیں۔ مطلب یہ کہ گڑے مردے اکھیڑنے کی آخر آپ سب کو ایک دم کیا سوجی ہے؟ وہ صاف صاف بات کرنے پر اتر آئی تھیں۔ فرحاد نے لب بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ سمر بیگم، ذرا الفاظ استعمال کرنے میں رشتوں کی نزاکت اور تقدس کا خیال کیا کرو۔ احتشام صاحب صاف یکدم جلال میں آ گئے۔ خفگی سے بولے، یہ رشتے ناطے اور محبتوں کے سوتے یکدم کیسے جاگ گئے؟ اس بات نے حیران کر رکھا ہے مجھے۔ کل تک سفینہ لاج والے پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں تھے۔ بھائی کو تو خیر کیا پوچھتے وہ، انہیں تو بوڑھے باپ تک کو 2 انگلیوں کا سلام کرنا نصیب نہیں تھا، تو اب یہ سب میل ملاپ کے شاخسانے کی کڑی ہے۔ ان کا لہجہ بھڑک گیا تھا، آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ یہ میرے گھر والے ہیں، پہلے نہیں ملتے تھے تو نہ سہی تمہیں کون سی فکر تھی، اور اب اگر وہ ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ان کا لہجہ دبنگ بھی تھا اور تند بھی۔ مجھے اس سارے سلسلے میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ یقیناً اس میں ان سب کی یعنی سفینہ لاج والوں کی کوئی چال ہے
اور آپ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ وہ ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر روکھے لہجے میں بولی، دیکھو سمر، اپنی مخصوص سوچ کے دائرے سے باہر نکل کر دیکھو۔ زندگی کا کینوس بہت وسیع ہے، تمہیں صرف وسیع نظری کی ضرورت ہے۔ اپنی خوشی کا معیار ہر شخص خود بناتا ہے۔ آخر تم یہ کیوں نہیں سوچتی؟ ان دونوں کے مابین اب بامعنی بلکہ معنی خیز گفتگو ہو رہی تھی۔ جو وہ کہہ رہے تھے وہ سمجھ رہی تھی، البتہ الفاظ کا مظاہر تاثر کچھ اور بن رہا تھا۔ گو فرحات نے قطعی خاموشی اختیار کر رکھی تھی، البتہ اس کی نگاہیں بول رہی تھیں۔ بیگم احتشام نے 1-2 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پاپا، ٹیک اٹ ایزی فرحات۔ وہ یکدم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ احتشام صاحب نے اسے روک دیا۔ تمہاری ماما کے اعصاب فولادی ہیں، انہیں رام کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ فی الحال تم ان سے کچھ نہ کہنا تو بہتر ہے۔ البتہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سمر کچھ تمہارا پلان جان گئی ہے، جب بھی اس کا رد عمل اس قدر شدید ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فرحات نے اس بات میں سر ہلا کر نظریں جھکا لیں۔ پاپا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں نے غلط راستے کا چناؤ کیا ہے؟ جو سوال آج تک اس نے خود سے نہیں پوچھا تھا، آج ان سے پوچھ رہا تھا۔ احتشام صاحب چند لمحے خاموش رہے۔ ایک عجیب بوجھل سا سکوت ان دونوں کے درمیان حائل رہا۔ منزل کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، ایسی باتیں نہیں سوچی جاتی فرحات، اس سے متعلق تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو آگے بڑھ گئے ہو، غلط ہے یا صحیح، اپنا فیصلہ تمہیں نبھانا ہے۔ وہ پہلو بچا رہے تھے، مگر فرحات ان کو یوں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تو کیا اس مقام پر آپ مجھے کوئی مشورہ نہیں دیں گے؟ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جب سفر شروع کر دیا ہے تو اس راستے کی کٹھنائیاں نہ دیکھو، آگے بڑھنے کی لگن رکھو۔ وہ مطمئن تھے اور اسے بھی پرسکون رہنے کی تلقین کی تو وہ قدرے پرسکون ہو گیا۔ یو آر موسٹ ویلکم ڈیئر، یقین کرو تمہارے اس پارٹنرشپ کے فیصلے کا میں کب سے منتظر تھا۔ سامان اس کے آفس میں بیٹھا اس کا جوش و خروش دیکھ رہا تھا۔ فرحات واقعی کب سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آج اس کا دل خاصا خوش ہو گیا تھا۔ ہاں یار، مجھے معلوم ہے، جب ہی تو پاپا کی طرف سے اجازت ملتے ہی میں چلا آیا، مگر میری کچھ شرائط بھی ہیں۔ کیسی شرائط؟ تم بتاؤ، مجھے منظور ہے سب کچھ۔ فرحات سنجیدہ ہو گیا۔ صرف یہی کہ صبح مجھے اسکول کو ٹائم دینا ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو فرحات بے ساختہ ہنس دیا۔ تو تم کیا سمجھ رہے تھے، مجھے تمہارے دل کی پرواہ نہیں؟ ارے بھائی، ہم تو دل والوں کے دوست ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، کیا سمجھے؟ معنی خیزی سے اسے دیکھتے وہ بولا تو سامان بھی مسکرا دیا۔ خیریت تو ہے، آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہے ہو۔ فرحات واقعی کافی مسرور نظر آ رہا تھا۔ سامان نے جلد ہی اسے پکڑ لیا تھا اس کی بات پر۔ وہ پھر مسکرانے لگا تو سامان نے کہا، لگتا ہے عبد الکلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی ہے۔ لگی تو نہیں، مگر انشاءاللہ جلد لگ جائے گی۔ تم قیاس کرو، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس مسرت بے پایاں کی؟ اس نے ہنس کر اسے مشکل میں ڈالا۔ سفینہ لاج کا راستہ کھل گیا ہے کیا؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ فرحات اس کے قیاس پر اپنا کہکا ضبط نہ کر سکا۔ واقعی یار سامان، تم بھی نجومی ہو پکے۔ تو کیا واقعی کوئی پروگریس ہوئی ہے؟ اس نے دلچسپی لی۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ پھر ساری بات بتاتے ہوئے فرحات اسے بہت خوش نظر آیا۔ غالباً اسے کبھی امید تھی کہ اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مگر سمر آنٹی، میرا مطلب ہے، ان کا کیا رسپانس ہے؟ پوری بات سن کر اس کی ذہن میں پہلا سوال یہی آیا تھا جو بغیر کسی پس و پیش کے اس نے فرحات سے کہہ بھی دیا تھا، اور اس بات کے جواب میں فرحات کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ بس یار، ایک اسی مقام پر آ کر میں خود الجھ جاتا ہوں۔ ماما اپنے فیصلوں کو چیلنج کرنا قطعی گوارا نہیں کرتی، اور میرے معاملے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اور وہ شروع سے متضاد سمتوں میں سوچتے آئے ہیں، اور اس بار بھی یہی مسئلہ درپیش آیا ہے۔ وہ کچھ اور چاہتی ہیں۔ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ تو کیا تم نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے؟ نہیں، بابر بھائی کی شادی پر انہیں اندازہ ہو گیا تھا اور بقیہ کسر پاپا کے رویے نے پوری کر دی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پاپا کا فل فیور میرے ساتھ ہے، اور یہی بات ماما کو سخت برگشتہ کر دیتی ہے۔ انفیکٹ انہیں زحا سے زیادہ سفینہ لاٹ سے الرجی ہے، بلکہ زحا کے بارے میں تو غالباً وہ جانتی بھی نہیں۔ فرحات الجھا سا لگ رہا تھا۔ سامان کچھ دیر خاموش رہا۔ اینی وے، فی الحال تم آنٹی کی فکر تھوڑی کم کرو اور دوسری طرف کا سوچو۔ انکل تمہارے ساتھ ہیں، اپنی خوشی حاصل کر لو۔ تم خوش رہو گے تو آنٹی کی شکایت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ بڑی بردباری سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ اینی وے، تم آؤ ذرا اپنے اسٹاف سے ملواؤں تمہیں، یقیناً تم اچھا فیل کرو گے۔
گہری سانس بھر کر کہتے ہوئے فرحاد یکدم اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جس وقت وہ تیار ہو کر باہر نکلا، بی بی جان ایک عالم اضطراب میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ کچھ کمی نہ رہ جائے، جس کا اندیشہ انہیں ایک سیکنڈ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ دیکھ لو بھئی، لڑکیوں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ وہ زرق برق لباس میں ہنستی مسکراتی لڑکیوں سے مخاطب تھیں۔ عزت تو اتنے لوگ دیکھ کر ہی حیران ہو رہا تھا جنہیں بی بی جان نے جمع کر رکھا تھا۔ قریبی رشتہ دار تو ان کے تھے نہیں، بی بی جان کا تقریباً سارا خاندان بیرون ملک آباد تھا، جبکہ ہمدانی صاحب اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے جو آج بہت دنوں بعد خوش نظر آ رہے تھے۔ گو کہ ہنسی مذاق کی تو انہیں عادت تھی، مگر سچی خوشی ان کے چہرے اور آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ بس کریں بی بی جان، تھک جائیں گی، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چند ایک دوستوں سے ملنے کے بعد وہ بی بی جان کے پاس چلا آیا اور انہیں کندھوں سے تھام کر محبت سے بولا تو وہ بے ساختہ اس کی طرف پلٹیں۔ ماشاءاللہ، چشم بدور بلیک ڈنر سوٹ میں اس کی دراز شخصیت بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ بی بی جان کی آنکھوں میں ممتا اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ بے ساختہ اس کا ماتھا چومنے کے لیے اسے اپنے سامنے تھوڑا سا جھکا لیا تو وہ قدرے جھیپ گیا۔ کمال ہے بی بی جان، میں نے آج کوئی پہلی بار شوٹنگ نہیں کی، وہی تو عام سا لگ رہا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے کہتے انہیں چھیڑ رہا تھا۔ لو، خواہ عام سا لگ رہا ہے میرا بیٹا، 7 شہزادے وار ہوں تم پر۔ ماشاءاللہ، میری تو نظر نہیں ٹک رہی، وہ محبت سے کہہ رہی تھیں۔ رہ گئی شوٹنگ کی بات، تو میں نے کتنا کہا تھا کہ شیروانی کلے میں دولہا دولہا لگتا ہے، مگر تم مانے نہیں۔ انہیں اب بھی اس کے سوٹ پہننے کا قلق تھا کہ شیروانی اور کلے میں وہ زیادہ جچتا، یہ ان کا خیال تھا، جبکہ عزت اس سے قطعی خلاف تھا۔ جبھی محض خاموشی سے سر جھکا کر مسکرا دیا۔ اچھا بیگم، اب چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، یہ گلے شکوے بات کے لیے اٹھا رکھیے۔ ہمدانی صاحب نے قریب آتے ہوئے قدر شوخی سے کہا تو بی بی جان نے سب کو ہدایت دیتے باہر کی راہ لی۔ ذرا دیر بعد ہی سفینہ لاج کے لان میں وہ لوگ موجود تھے جہاں سارا انتظام کر رکھا تھا۔ خوبصورت لائننگ میں ہرا بھرا وسیع لان لوگوں سے بھرا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اف زوہا، میں سخت نروس ہو رہی ہوں۔ اندر ماہر بیوٹیشین کے مشتاق ہاتھوں سے بنی صبری وہ سخت پزل سی بیٹھی تھی۔ زیادہ نروس مت ہو، جانتی ہو اس طرح تم کو زیادہ ہی حسین لگنے لگتی ہو۔ اگر عزت بھائی نے رخصتی کی ضد شروع کر دی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس نے سخت ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھے مزید پریشان نہ کرو زوہا، بس دادی جان سے کہہ دینا میں باہر نہیں آؤں گی۔ لو، یہ تو ڈر ہی گئی۔ زوہا کو ہنسنے کا موقع مل گیا تھا۔ صبیحہ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا، مگر ادھر اثر نہ تھا۔ تمہاری تو ہنسی فرحاد بھائی کو دیکھ کر بند ہوگی، بہت بند لی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو زوہا واقعی دھیمی پڑ گئی، نظریں جھکائے جھکائے پوچھنے لگی، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ لوگ آئیں گے؟ کل فون آیا تھا فرحاد بھائی کا، کہہ رہے تھے سرپرائز بھی ہے کوئی۔ کیسا سرپرائز؟ اس کے اطمینان سے بتانے پر زوہا گھبرا کر بول پڑی، غالباً آج ہی وہ تمہیں پرپوز کرنے والے ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ وہ ایک آنکھ بند کر کے ہنستے ہوئے بولی تو زوہا کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اسے چھیڑنے میں صبیحہ کی اپنی گڑبڑاہٹ خاصی کم ہو گئی تھی۔ بکو مت صبیحہ کی بچی، اگر اب کچھ ہوا تو میں سچ بتا رہی ہوں، میں تو وہاں سے بھاگ جاؤں گی، ایک سیکنڈ نہیں رکوں گی وہاں۔ کس کے ساتھ؟ اس کے جملے پر اس نے معصومیت اور سادگی سے دریافت کیا تو زوہا بری طرح جھلا گئی۔ اندر کمرے میں بیٹھی وہ دونوں گسر پسر کیے جا رہی تھیں کہ بھابھی نے آ کر عزت کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی۔ اوہ خدایا، اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ بس دل تھام کر بیٹھو میری جان کہ دولہا میاں کی سواری بات بہاری آئی۔ زوہا اسے چھیڑتے ہوئے باہر نکل گئی تو کمرے میں وہ تنہا رہ گئی۔ امی جی کسی طور عزت کے نکاح میں شرکت کے لیے تیار نہ ہوئیں تو بالآخر ان دونوں نے بمشکل سمیر کو منایا، گو کہ وہ عام طور پر ان کا کہا ہرگز نہیں مانتا تھا، مگر آج ابی کی غیر موجودگی میں اور ان کے بس اصرار کے باعث مان گیا تھا۔ جس لمحے وہ تینوں وہاں پہنچے تو احتشام صاحب اور سمر بیگم فرحاد، احد، بابر اور زنیرہ کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ فرحاد نرمین کو دیکھ کر اور احد شرمین پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ وہ دونوں چونکہ پہلے سے جانتی تھیں اسی لیے بہت حیران بھی نہیں ہوئیں اور ایک طرف بڑھ گئیں۔ سفینہ بیگم کے لیے یہ نظارہ بہت حیرت انگیز تھا کہ پہلی بار احتشام اور سمر بیگم سفینہ لاج میں قدم دھر رہے تھے، ساتھ میں ان کے تمام بچے بھی۔ پاپا، وہ رہیں دادی جان۔ فرحاد کی ایک طرف اشارہ کرنے پر ان دونوں نے بیک وقت اس سمت دیکھا۔ سفینہ بیگم انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ احتشام صاحب کے قدم ایک لمحے کے لیے جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ سفینہ بیگم ان کی ماں کی سوکن تھیں، جن کی جدائی نے باوجود تمام تر خوشیوں کے ان کے والد علی صاحب کے ذہن کو ہمیشہ بٹائے رکھا۔ ان کی والدہ ثریا بیگم ساری عمر ان کے خوف سے
ان کے خوف سے چین کی نیند نہ سو سکیں، جبکہ وہ تو اپنا شوہر اور گھر دونوں ہی چھوڑ گئی تھیں۔ سمر بیگم نے البتہ بے حد حیرت اور قدر تنفر سے فرحاد کی طرف دیکھا، جو ان سے پہلے مسکرا کر خوش دلی کے ساتھ سفینہ بیگم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان سب کو بھی ان کی تقلید کرنی پڑی۔ احد اور بابر اس وقت قطعی خاموش تھے، جبکہ زنیرہ کافی دلچسپی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے بیٹا کہ آج آپ لوگ تشریف لائے۔ خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، ماضی میں توڑے گئے بندھن اپنی روح سمیت موجود ہیں۔ سلام دعا اور تعارف کے بعد سفینہ بیگم احتشام صاحب کو لفظ تلاش کرتے دیکھ کر بولی تو سمر بیگم کی جبیں پر شکنوں کا جال بچھنے لگا۔ تو گویا اس ساری کارروائی کا اصل کردار خود یہ سفینہ خاتون ہیں۔ پلیز آپ ہماری بزرگ ہیں، شرمندہ نہ کریں۔ احتشام صاحب کی نظریں ان کے آگے اٹھ نہیں رہی تھیں، گو کہ قصوروار وہ نہیں تھے، مگر علی صاحب کی تمام تر غلطیوں کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہے تھے۔ انہی کی موجودگی نے تو علی صاحب کو اپنی دیگر اولاد کی یاد بھلا رکھی تھی، ان کا قصور بھی کچھ کم نہ تھا۔ آپ سب دوسرے بچوں سے ملیں۔ بیٹا، آپ غالباً فرحاد اور آپ احد ہیں، جائیے ادھر، آپ کے سارے کزنز موجود ہیں۔ میں نعیم کو بلا رہی ہوں، ان سے تو آپ کی ملاقات رہی ہے۔ سفینہ بیگم تمکنت سے مسکرا کر فرحاد وغیرہ کی طرف متوجہ ہوئیں تو احتشام صاحب نے دزدیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اکرام صاحب اور انعام صاحب ذرا فاصلے پر موجود تھے۔ جی ہم مل لیتے ہیں۔ فرحاد جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا کہ ابھی یہاں تو وضاحتوں اور ندامتوں کے طویل سلسلے تھے۔ احد اس کے ساتھ تھا، نعیم بھائی نے انہیں دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں ان کا تعارف سب سے ہو گیا۔ زنیرہ کو سمرہ بھابھی کے حوالے کر کے وہ دونوں بابر بھائی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے متعارف ہوتے رہے۔ احد کسی کے بلانے پر ذرا ادھر ادھر ہوا تو فرحاد نے پہلی فرصت میں اسے گھیرا۔ بھائی دیکھیے، اصول کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بننے والی سسرال ہے، میری نہیں۔ میری یادداشت تو رشتے ناتوں کے معاملے میں ویسے ہی کمزور ہے، مجھے ذرا ادھر ادھر ہونے دیجیے، میرے بھی کچھ واقف کار یہاں موجود ہیں۔ مسکینی طاری کرتے ہوئے وہ بے بسی سے بولا تو فرحاد کو اس پر ہنسی آ گئی۔ اوکے جاؤ، مگر ذرا بھابھی کو بلا لو، ان کو ملوا دینا مس یاور سے اور زحا سے بھی۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا دھیما ہو گیا۔ احد شرارت سے کھنکار کر آگے بڑھ گیا۔ بابر بھائی خاصے اکتائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس نے دور کھڑی سمر بیگم پر نظر ڈالی۔ سفینہ بیگم کی دوسری بہوؤں کے ساتھ کھڑی نخوت سے سر اٹھائے وہ اپنی بیزاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نرمین اور شرمین تو عزت کو دولہا بنا دیکھ کر بھی اب تک بے یقین ہوئی جا رہی تھیں کہ اچانک احد بھی وہاں چلا آیا تو ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ہیلو ریسپیکٹڈ لیڈیز، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اپنے فطری اور ازلی شوخ لہجے میں انہیں پکارتے ہوئے وہ بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ دونوں بے ساختہ مسکراہٹ کو ضبط نہ کر سکیں اور اس بات پہ سر ہلا دیا۔ خیریت، آپ لوگ یہاں کیسے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کو اس سوال کی توقع تھی، اس لیے نرمین نے مختصراً اپنی موجودگی کی وجہ بتا دی۔ خوش دلی سے مسکراتا وہ بظاہر نرمین سے مخاطب تھا۔ واقعی دنیا گول ہے، لگتا ہے ہم کہیں بھی جائیں، کتنے ہی راستے کیوں نہ اختیار کریں، ہمیں کہیں نہ کہیں ملنا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک منزل ضرور ہے ہم سب کی۔ خوش دلی سے مسکراتا وہ بظاہر نرمین سے مخاطب تھا، مگر وہ دونوں جانتی تھیں، سمجھتی تھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جب ہی جھیپ کر مسکراتے شرمین کا چہرہ یکدم لو دینے لگا تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں بھی سکون کی پرچھائیاں تھیں اور یہ طمانینت اس وقت مزید بڑھ گئی جب نکاح کی رسم ادا ہو گئی اور مبارک سلامت کے شور نے فضا میں خوشگوار تاثر بھر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سبیحہ کو حسین روپ میں سجائے عزت کے پہلو میں لا بٹھایا گیا تو وہ سارے اندیشے اور وہمیں جو اس کے دل میں تھے دھیرے دھیرے میٹھی نیند سونے لگے۔ فرحاد نے اپنا کیمرہ نکال لیا تھا۔ سبیحہ کے ساتھ ساتھ زحا کی ڈھیر ساری تصویریں بننے لگی تھیں اور ان سب سے علیحدہ ایک طرف ناگوار تاثرات لیے بیٹھی سمر بیگم فرحاد کی آنکھوں میں جلتے دیے دیکھ کر سخت کبیدہ خاطر ہوئی جا رہی تھیں۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو فرحاد، یاد رکھو میری خوشی اور مرضی اس میں شامل نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں سب جانتی ہوں کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ سمر بیگم کا لہجہ انگارے برسا رہا تھا، آنکھوں سے نکلتے شرارے گواہ تھے کہ ان کے ضبط کی آخری حد آ گئی ہے۔ فرحاد نے خود کو فوری اور سخت جواب دینے سے روکا۔ پلیز ماما، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس پر آپ خفا ہوں۔ رہ گئی آپ کی خوشی کی بات تو جب آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گی تو اس سارے سلسلے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ در حقیقت انہیں ہموار کرنا چاہتا تھا۔ ساری زندگی اس کا اور سمر بیگم کا ٹکراؤ رہا تھا، مگر اب زندگی کا سب سے اہم اور ضروری فیصلہ تھا جس پر وہ سب کی رائے کا متمنی تھا۔ مجھے کس بات پر غور کرنا ہے، کس پر نہیں، اس کے لیے مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں فرحاد۔ جب تم اپنے فیصلے میں خود مختار ہو
تو میں بھی تمہاری پسند ناپسند کو رد کرنے کا اختیار رکھتی ہوں۔ سمر بیگم اس کی بات پر تل ملا کر کھڑی ہو گئیں۔ فرحاد نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ اور میں تم سے بہت واضح الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ سفینہ لاٹ سے کوئی لڑکی یہاں نہیں آئے گی۔ اس گھر کی بہو صرف اور صرف ثنا بنے گی، اور تم جانتے ہو کہ میں نہ سننے کی عادی نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں حتمی فیصلہ سنایا تو فرحاد کے لیے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور آپ بھی اس بات سے واقف ہیں ماما کہ میں اپنا وعدہ بھولنے والوں میں سے نہیں۔ ثنا آپ کی بھانجی ہے، اس سے میری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ کہہ رکھا ہے تو آپ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ میں نے کبھی اس رشتے پر حامی نہیں بھری اور نہ ہی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، آج مقابل آ گیا تھا اور نہ صرف اپنا فیصلہ سنایا تھا بلکہ اس کے تیور اس بات کے گواہ تھے کہ وہ عملاً بھی ایسا کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں نے بابا اور داجان سے کہہ دیا ہے، زوہا بہت اچھی لڑکی ہے اور اسی سے شادی کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں، کم از کم ثنا ہرگز نہیں۔ اتنی قطعیت تھی اس کے لہجے میں کہ سمر بیگم دم بخود کھڑی رہ گئیں اور وہ فیصلہ سنا کر یہ جا وہ جا۔ او خدایا! وہ سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا کہ ڈورے ڈالے گئے ہیں میرے بیٹے پر۔ ظاہر ہے اتنا قابل وجیہہ اور شریف لڑکا انہیں کہاں ملتا۔ پھنسا لیا سفینہ لاج والوں نے۔ سمر بیگم اس لمحے اپنی ساری شائستگی بھلائے جاہل عورتوں کی طرح بیان کر رہی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ گھوسنے دینے لگتیں، احتشام صاحب نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بیوی کو قدرے سخت نظروں سے دیکھا۔ دیکھ لی آپ نے بیٹے کی ہٹ دھرمی، مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بحث کرنے لگا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ کی اور آپ کے والد کی شے ہے جو وہ اتنا سر چڑھنے لگا ہے۔ وہ شوہر کو دیکھ کر مزید بھر گئی تھیں۔ احتشام صاحب نے بے حد بیزاری سے انہیں دیکھا۔ مگر دیکھیں احتشام، ایسا کچھ نہیں ہو تو بہتر ہے، وگرنہ مجھ سے بھی کسی کام میں شرکت کی امید مت رکھیے گا، نہ ہی میں اس معاملے میں کوئی تعلق رکھوں گی، سن لیں۔ شوہر کی خاموشی پر انہوں نے مزید غصے سے وارننگ دی تو احتشام صاحب ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے صوفے پر آ بیٹھے۔ سمر بیگم کے چہرے پر اشتعال اور جلال کی لہریں متزن تھیں۔ دیکھو سمر، اس موضوع پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ڈیسیژن لبرٹی کا قائل ہوں۔ بابر اور فرحاد دونوں ہمارے بیٹے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ تم ایک کو تو اپنی خواہش اور پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دے رہی ہو، مگر دوسرے پر جبر اپنا فیصلہ مسلط کر رہی ہو؟ تمہاری یہ بے جا ضد میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سمر بیگم نے دیکھا احتشام صاحب بھی جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے تیور اس بات کی گواہی تھے کہ ان کی حمایت فرحاد کو حاصل ہے، اور وہ بابر کی طرح فرحاد کے فیصلے کو بھی دل سے قبول کرنے کو آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا بے جا ضد سے؟ زنیرہ کا سٹیٹس اور فیملی بیک گراؤنڈ تو دیکھیے، جبکہ اسٹاپ اٹ سمر، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ کہ میرا خاندان تمہارے خاندان سے کمتر ہے؟ بہت اعلیٰ حسب و نسب والی ہو تم اور تمہارے رشتہ دار۔ احتشام صاحب تو بلا ارادہ ہی چراغ پا ہونے لگے تھے۔ سمر بیگم ان کے تیوروں پر قدرے خوفزدہ اور نادم نظر آنے لگیں۔ اتنا ہی برا ہے میرا خاندان تو کیوں چاہتی ہو تم اپنی اعلیٰ نسب بھانجی کو اپنے بعد اس فیملی کا حصہ بنانا؟ کیوں اس کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو؟ ہمدردی کرنی چاہیے تمہیں اسے یہاں سے دور رکھ کر۔ وہ تنزن کہنے پر آئے تو کہتے چلے گئے۔ سمر بیگم چند ثانیے کو شرمندہ ہوئیں، مگر زیادہ دیر شوہر کا لہجہ برداشت نہ کر سکیں۔ چلاتے ہوئے بولیں، مجھے کوئی انعام نہیں ملنے والا اسے یہاں لا کر، مگر وہی پاگل بنی ہے اس لاؤبالی لڑکے کے پیچھے جسے ہمیشہ مجھ سے اختلاف کر کے سکون ملتا ہے۔ وہ غصے میں تھیں، اس لیے بلا ارادہ سچ ان کی زبان سے نکل گیا۔ احتشام صاحب نے قدرے چونک کر انہیں دیکھا۔ چہرے کا تناؤ یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ اوہ تو یہ کہو کہ بیٹے سے زیادہ بھانجی کی خوشی عزیز ہے تمہیں، مگر سمر بیگم زبردستی کا سودا کبھی منافع نہیں دیتا، خسارہ ہی ہاتھ آتا ہے۔ یوں بھی جب فرحاد کی خواہش نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تم بچی کو سمجھاؤ کہ بیکار ضد نہ کرے۔ اگر اس کی جگہ فرحاد بھی اس طرح جبراً اپنی خوشی حاصل کرنا چاہتا تو میں اس کے بھی خلاف ہو جاتا۔ یہ تو خالصتاً ضد اور بحث ہے، محض انا کی جنگ۔ وہ اب رک کر قدرے ریلیکس موڈ میں بول رہے تھے۔ سمر بیگم تو لفظوں پر گرفت کرنے کے بعد پچھتا رہی تھیں، تاہم احتشام صاحب کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی دھیمی پڑ گئیں۔ میں کبھی بھی خاندانی تعصب کو اپنے بچوں کی زندگی میں زہر گھولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بابر نے تمہاری بھانجی زنیرہ کو پسند کیا، میں نے قطعی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تم نے بھی کتنی خوشی منائی تھی، یاد ہوگا تمہیں۔ مگر اب جب کہ یہی کچھ فرحاد نے کیا ہے تو تم کیوں اتنی ریش ہو رہی ہو؟ محض اس لیے کہ زوہا میری بھتیجی ہے۔ کہتے کہتے آخری فقرے پر وہ تیکھے لہجے میں بولے تھے، بہت افسوس کی بات ہے سمر، تمہارے دل میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں۔
تو کیوں ہو گنجائش، ان لوگوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ وہ لڑکی جسے بھتیجی کہتے، آپ کی زبان سوکھنے لگی ہے، جسے بہو بنانے کے آپ نے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اس وقت کہاں تھی وہ اور اس کے والدین جب ہمارے گھر سے دعوت نامے جاتے اور وہ لوگ شرم اور حضوری بھی شکل دکھانے نہیں آتے تھے؟ وہ اپنے ماضی کے اختلافات آج بھی بھلا نہیں سکے اور آپ ان کی وکالت کرتے ہیں۔ سمر بیگم کا پارا بھی چڑھنے لگا تھا۔ اپنے مخصوص کرختہ اور فیصلہ کن لہجے میں وہ سناتی چلی گئیں، ان کا کہنا ویسے بھی غلط نہیں تھا، انہیں تو یوں بھی بغض رکھنے والی عادت تھی، جبکہ وہاں سے مواقع بھی فراہم کیے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا غلط تھا، تمہارا کہنا اور شکایت کرنا بھی بجا ہے، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ماضی کی غلط روایات کو آگے بھی چلایا جائے؟ جو چیز ایک بار غلط ثابت ہو گئی ہے اسے چھوڑ دینے میں بھلا کیا برائی ہے؟ تم بھی پچھلے اختلافات بھلا کر تو دیکھو، کل صبیحہ کے نکاح میں تمہیں کسی نے شکایت کا موقع نہیں دیا، سفینہ آنٹی تک کا رویہ کتنا اچھا تھا۔ یہ سب پچھلی ناچاکیاں بھلانے کے لیے کافی نہیں۔ احتشام صاحب کی دلی خواہش تھی کہ سمر بیگم باخوشی اور رضا اس فیصلے کو قبول کر لیں تاکہ سفینہ لوٹ جا کر اپنا مدعا عرض کرتے کوئی نقطہ اعتراض اٹھنے کا احتمال نہ رہے۔ ان لوگوں کا رویہ اچھا کیوں نہ ہوتا؟ فرحات کیا کوئی گیا گزرا لڑکا ہے؟ ہائی کوالیفائیڈ ہے، شکل و صورت میں بیسٹ ہے، تو عادات و اطوار میں بھی لاسانی ہے، بے مثل ہے، ایسے لڑکے کون ہاتھ سے جانے دے گا؟ ممتا کے فخر کے ساتھ غرور بھی ان کے لب و لہجے کا حصہ بنا ہوا تھا۔ احتشام صاحب کی ناگواری سے بھویں تن گئیں، ماتھے پر رگیں ابھر آئیں، یک دم ہاتھ اٹھا کر بیوی کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے چاہا تھا کہ بیٹے کی خوشی میں تم دل سے شامل ہو جاتی، مگر لگتا ہے تمہیں خود ایسی کوئی خواہش نہیں، لہٰذا اب میں تم سے اس ٹاپک پر کوئی مزید بات نہیں سننا چاہتا۔ بس میرا فیصلہ سن لو اور اس کو اپوز کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ان کا دبنگ اور حتمی لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا کہ سمر بیگم ایک بار پھر خاموش ہو گئیں۔ بار بار اپنے غرور میں ایسی باتیں کہتی رہی تھیں، یہ جتاتی رہی تھیں کہ وہ احتشام صاحب کے خاندان کو اچھا نہیں سمجھتیں، مگر آج تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور میرا فیصلہ سن لو کہ اگلے ہفتے ہم سب سفینہ لوٹ جا رہے ہیں، اینڈ دیٹس فائنل۔ سمر بیگم شردر سی کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ کہنے سے روک دیا۔ نو آرگیومنٹ، ہم جا رہے ہیں اور زحا کو پروپوز کر کے آئیں گے۔ فرحات کے بعد وہ بھی اپنا فیصلہ سنا کر باہر نکل گئے تو سمر بیگم غم اور غصے سے مٹیاں بھیج کر تیزی سے کچھ سوچنے لگیں، مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔